السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. الدرس السابع عشر، سبق نمبر 17. سبق نمبر 17 کے اندر ہمیں غیر عاقل کی جمع کے تعلق سے پڑھنا ہے. غیر عاقل کی جمع جیسے مثال کے طور پر انسان، جنات اور فرشتے. انسان، جنات، فرشتوں کو چھوڑ کر ہمارے پاس کوئی بھی جمع آ جائے، پلورل ہو جائے، تو وہ پلورل آ جائے کوئی بھی ناؤن اسم کی، تو وہ غیر عاقل ہوتی ہے. تو غیر عاقل کی جمع کے لیے ہمیں قریب، اگر وہ قریب کے لیے ہمیں اس میں اشارہ یوز کرنا ہے تو ہم ہادی استعمال کریں گے. جیسے فار ایگزامپل ہم نے کہا ہادیہی کتبن، ہادیہی کتبن، یہ بکس ہیں، ٹھیک ہے. بعید، دور کے لیے، اگر دور کے لیے اس میں اشارہ میں استعمال کرنا ہے تو ہمیں تل کا استعمال کرنا ہے، واحد مؤنث. جیسے مثال کے طور پر ہم کہتے ہیں تل کا بیوتن، تل کا بیوتن، وہ سب گھر ہیں، ٹھیک ہے. ایسے ہی ضمیر واحد مؤنث کی استعمال ہوگی. ضمیر بھی ہمیں واحد مؤنث کی استعمال کرنی پڑے گی. جیسے مثال کے طور پر ہم نے پہلے لیسن کے اندر جو ہے ہی یا ضمیر کے تعلق سے پڑھا. اس کی مثال تھوڑی لمبی ہوگی اس لیے میں آپ کو مثال نہیں دے رہا. مثال کے طور پر آپ سے پوچھا جائے لمن هذه الاقلام، لمن هذه الاقلام، یہ قلمیں کس کی ہیں؟ تو آپ کہیں، جواب میں آپ کہیں ہی للمدرس، ہی للمدرس، یہ ٹیچر کے لیے ہیں. لمن هذه الاقلام، یہ پین کس کی ہیں؟ تو آپ کہیں گے ہی للمدرس، وہ مدرس کی ہیں، ٹھیک ہے. اس کے بعد صفت بھی واحد مؤنث استعمال ہوگی. یعنی اب ہم اس کے لیے جو صفت لائیں گے وہ صفت بھی کیا رہے گی؟ وہ صفت بھی ہمارے پاس کیا ہوگی؟ واحد مؤنث استعمال ہوگی. جیسے مثال کے طور ہم کہتے ہیں هذه الابواب مفتوحۃ، یہ دروازے مفتوحۃ اوپن ہے، یہ خبر ہے اس کی، سوری، یہ خبر کی مثال ہے. سوری ایک منٹ، میں نے صفت کے سامنے لکھ دیا. ہاں، صفت کی مثال جیسے مثال کے طور پر ہم کہتے ہیں، لمن هذه البيوت الجديدة، لمن هذه البيوت الجديدة، لمن هذه البيوت الجديدة، یہ نئے گھر کس کے؟ هذه البيوت کے لیے ہم نے اس میں اشارہ مؤنث استعمال کیا، الجديدة واحد مؤنث صفت استعمال کی البیوت کے لیے. اور خبر بھی واحد مؤنث استعمال ہوگی. اس کے لیے ہم نے ہم نے کہا هذه الابواب، یہ دروازے مفتوحۃ اوپن ہے، واحد مؤنث، ٹھیک ہے. اور اسم موصول بھی کون سا استعمال ہوگا؟ اسم موصول بھی واحد مؤنث استعمال ہوگا. اور اس کی ایگزامپل بھی ہم پچھلے لیسن کے اندر پڑھ چکے ہیں. جیسے مثال کے طور پر جیسے ہم کہتے ہیں، یہاں جگہ ہے تو بڑی مثال میں دیتا ہوں. مثال کے طور ہم کہتے ہیں هذه الاقلام الجديدة التي على المكتب للمدرس. هذه الاقلام غیر عاقل کی جمع ہے، اشارہ واحد مؤنث استعمال کیا. هذه الاقلام صفت واحد مؤنث استعمال کی، صلہ اسم موصول واحد مؤنث استعمال کیا. هذه الاقلام الجديدة، یہ نئی قلمیں، التي جو، على المكتب ٹیبل پر ہیں، للمدرس مدرس کی ہیں، ٹھیک ہے. تو اب التي الاقلام ہمارے پاس کیا ہے؟ الاقلام ہمارے پاس غیر عاقل کی جمع ہے، تو اس کے لیے ہم نے اسم موصول کون سا استعمال کیا؟
اسم موصول ہم نے واحد مؤنث استعمال کیا. ٹھیک ہے, ممکن ہے انشاءاللہ آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا. اس کے بعد ہم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الدرس السابع عشر, سبق نمبر 17. پہلا جملہ شیخ نے اس میں 13 جملے دیے ہمیں, اور 13 جملوں کے اندر غیر عاقل کی جمع کی بہت ساری پریکٹس ہمیں کروائی ہے. اس میں سے پہلا جملہ ہمارے پاس ہے ابواب المسجد, مسجد کے دروازے, مفتوحۃ, اوپن ہیں. اب یہاں پہ ہمارے پاس جو ابواب ہے, ابواب غیر عاقل کی جمع ہے. کس کی جمع ہے؟ غیر عاقل کی جمع ہے. ٹھیک ہے, اب ہم کہیں مسجد کے دروازے مفتوحۃ, اس کے لیے جو خبر ہم لائے ہیں, یہ خبر کیا ہے؟ یہ خبر یہ واحد مؤنث ہے. ٹھیک ہے, ابواب مضاف اور المسجد مضاف الیہ, مضاف الیہ بن کے یہ مبتدا ہوئے اور مفتوحۃ اس کی خبر ہو گئی. تو جیسا کہ ہم نے آپ کو سمجھایا کہ اس کے لیے خبر بھی جو ہے وہ واحد مؤنث استعمال ہوگی, تو یہاں پہ خبر واحد مؤنث استعمال ہوئی ہے. اس کے بعد آپ کے پاس دوسرا جملہ جو ہے وہ ہے لمن هذه البيوت الجديدة, لمن هذه البيوت الجديدة, لمن کس کا, هذه یہ, البیوت گھر, الجدیدہ نئے. اب یہاں پہ آپ کے پاس دو چیز جو ہے غیر عاقل کی جمع کے لیے استعمال ہوئی ہے. ایک تو حاضی استعمال ہوا البیوت کے لیے, البیوت غیر عاقل کی جمع ہے تو یہاں پہ واحد مؤنث اس میں اشارہ استعمال ہوا حاضی. دوسرا یہاں پہ الجدیدہ, تو البیوت جمع ہے اور الجدید البیوت الجدیدہ کی جمع آتی ہے الجدد, الجدیدہ تو یہ واحد مؤنث ہے لیکن کیونکہ غیر عاقل کی جمع ہے البیوت. لمن هذه البیوت الجدیدہ, یہ نئے گھر کس کے ہیں؟ اب یہاں پہ ضمیر آ گئی, یہ بھی واحد مؤنث ہے. ہی وہ لمدیر الشرکتی, یا یہ بھی آپ ترجمہ کر, یہ لمدیر الشرکاتی, شریکہ کہتے ہیں کمپنی کو, شریکہ کہتے ہیں کمپنی کو, لمدیر یعنی کمپنی کے مدیر کے لیے, یعنی جو کمپنی کا ہیڈ رہتا ہے, سپروائزر کیا کہتے ہیں آپ لوگ, اس کے لیے. ہی لمدیر الشرکتی, یہ کس کے لیے ہیں؟ کمپنی کے مدیر کے ہیں. اب یہاں پہ جو ضمیر ہے, یہ ضمیر بھی کیا استعمال ہوئی ہے؟ ضمیر بھی واحد مؤنث استعمال ہوئی ہے. اب تیسری مثال آپ دیکھیں, النجوم جمیلۃ, النجوم نجم کی جمع ہے, غیر عاقل کی جمع ہے. جمیلۃ, النجوم مبتدا ہے, جمیلۃ خبر ہے, اس لیے مرفوع ہے, لیکن خبر یہاں پہ واحد مؤنث استعمال ہوئی کیونکہ النجوم غیر عاقل کی جمع ہے. النجوم جمیلۃ, ستارے خوبصورت ہیں. اس کے بعد چوتھی مثال آپ دیکھیں, هذه الدروس سهلة, هذه الدروس, یہ سبق, هذه الدروس, یہ سبق, یہ کیا ہوئے؟ یہ مبتدا ہوا, هذه الدروس, سهلة ایزی ہیں, آسان ہے, سهلة یہ خبر ہوئی جو اس کی واحد مؤنث ہے, یہ سبق آسان ہے. اس کے پانچویں جملے میں ہے فی الہندی, ہندوستان میں, لغاتن, لغتن کی جمع لغاتن, لینگویجز, فی الہندی لغاتن کثیرتن, ہندوستان میں لغاتن کثیرتن, لغات کی صفت ہے جو کثیرتن واحد مؤنث آئی. فی الہندی لغاتن کثیرتن, ہندوستان میں بہت سی زبانیں ہیں, بہت سی زبانیں ہیں, انڈیا میں بہت سی زبانیں ہیں. اس کے بعد 6 نمبر آپ دیکھیے, این الکتب الجدیدۃ, این الکتب الجدیدۃ, کہاں؟ الکتب الجدیدۃ نئی بکس, الکتب غیر عاقل کی جمع ہے, الجدیدۃ یہ واحد مؤنث ہے, ورنہ الکتب اگر ہم دیکھیں تو الجدد آنا چاہیے, لیکن چونکہ یہ غیر عاقل کی جمع ہے اس لیے صفت واحد مؤنث لائے. این الکتب الجدیدۃ, یہ نئی کتابیں جو ہے, نئی کتابیں کہاں ہیں؟ ہی ضمیر واحد مؤنث لائے الکتب کے لیے, ہی فی المکتبۃ, وہ لائبریری میں ہیں, وہ لائبریری میں ہیں. اس کے بعد ہم دیکھیں ہمارے پاس 7واں جملہ ہے تلک, تلک السرر, تلک السرر وہ بیڈ, سریرن, سریرن کی جمع سرر, غیر عاقل کی جمع ہے تو اس کے لیے اس میں اشارہ واحد مؤنث تلک استعمال ہوا. تلک السرر وہ بیڈ, مکسورتن خبر واحد مؤنث, مکسورتن ٹوٹے ہیں, وہ بیڈ
وہ بیڈز ٹوٹے ہیں، وہ پلنگ ٹوٹے ہوئے ہیں. اس کے بعد آٹھواں جملہ آپ دیکھیے، الساعۃ الیابانیۃ، جاپانی گھڑی، الساعۃ گھڑی، الیابانیہ جاپانی. الساعۃ الیابانیۃ یہ مبتدا ہوا موصوف صفت مل کے، الساعۃ الیابانیہ مبتدا، رخیصۃ اس کی خبر. الساعۃ الیابانیۃ رخیصۃ، جاپانی گھڑیاں، جاپانی گھڑی کیا ہے؟ رخیصۃ سستی ہے. اب یہاں پہ جو ہے الساعۃ الیابانیہ، الساعۃ الیابانیہ واحد ہے، رخیصۃ اس کے لیے صفت بھی کیا لائے، سوری اس کی خبر بھی کیا لائے، واحد مؤنث لائے، واحد مؤنث لائے. جاپانی گھڑی خوبصورت ہے. یہاں پر سمپل جملہ ہے، یعنی یہ غیر عاقل کی جمع یہاں پہ کچھ نہیں. الساعۃ الیابانی موصوف صفت بن کے مبتدا، رخیصۃ اس کی خبر ہے، یہ واحد ہے، مطلب غیر عاقل کی جمع یہاں پہ یوز نہیں ہوئی ہے. اس کے بعد آپ 9 نمبر جملہ دیکھیں، هذه الحمر، حمر حمیر کی جمع، حمار کی جمع حمر گدھے، حمار کی جمع حمر، اور ایک آتی ہے حمیر، لیکن یہاں پہ شیخ نے حمر استعمال کی. هذه الحمر اور بریکٹ میں کہا حمیر، یہ بھی حماروں کی جمع ہے، یہ گدھے. اب حمر غیر عاقل کی جمع ہے، اس میں اشارہ واحد مؤنث هذه استعمال کی. للفلاح کسان کے ہیں، یہ گدھے کسان کے ہیں. اس کے بعد 10 جملہ آپ دیکھیے، این کتبکن یا اخوات، این کتبکن یا اخوات، اے بہنوں، اے بہنوں تمہاری کتابیں کہاں ہیں. اب ضمیر اس کے لیے واحد مؤنث استعمال کی، ہی فی الفصل، وہ کلاس میں، وہ کلاس میں، یعنی کہ جو ہے بکس جو ہے کلاس میں ہیں. 11 نمبر جملہ دیکھیے، ہادی کتبی، یہ میری کتابیں ہیں، میری بکس ہیں. کتب وہ غیر عاقل کی جمع، اس میں اشارہ واحد مؤنث ہادی. وَتِلْكَ کُتُبُ اُخْتِي، اور وہ میری بہن کی کتابیں ہیں، یہاں پہ تِلْكَ استعمال کی واحد مؤنث. اس کے 12 نمبر جملہ آپ دیکھیں، ہذه مکاتب الطلاب، مکتب ان کی جمع مکاتب، غیر عاقل کی جمع ہے ٹیبلز. هذه مکاتب الطلاب، هذه مبتدا اور مکاتب الطلاب یہ جو ہے مضاف مضاف الیہ بن کے خبر ہو گئی. یہ کس کی ٹیبل ہیں؟ طلباء کے ٹیبلز ہیں. نمبر 13 آپ جملہ دیکھیے، فی هذا الشارع، فی هذا الشارع اس سڑک پر، فنادق، فنادق فندق کی جمع ہے، فندق کی جمع فنادق، یہ اس پہ تنوین نہیں آئے گی، مفاعل کے وزن پہ ممنوع من الصرف ہے. اور یہ غیر عاقل کی جمع ہے، تو اس کی جو صفت لائے کبیرۃن، وہ واحد مؤنث لائے. فی هذا الشارع اس سڑک پر، فنادق کبیرۃن، فنادق کبیرۃن بڑے ہوٹل ہیں، بڑے ہوٹل ہیں. تو کبیرۃن یہ صفت ہے فنادق کی. ٹھیک ہے، اب یہاں پہ لیسن جو ہے الحمدللہ ہمارا ختم ہو گیا. اب آپ لوگ کو کوئی چیز سمجھ میں نہیں آئی تو پوچھیں، نہیں تو انشاءاللہ ہم ایکسرسائز کریں گے. اب تمارین میں ہمارے پاس تمرین ہے پہلی، اجب عن الاسئلۃ الآتیۃ، آنے والے سوالوں کا جواب دیجیے. پہلا سوال الوینا آپ پڑھیں گے اور اس کا جواب دیں گے. جی، أين الكتاب الجديدة؟ هي في المكتبة. دوسرا کوئی پڑھے؟ میں پڑھوں؟ میں پڑھتا شیخ. ہاں زاہد آپ پڑھیے، زاہد پڑھیے. أين الكتب الجديدة؟ هي في المكتبة. ہاں الوینا نے غلط پڑھا تھا آنکھیں بند کر کے. این الکتاب الجدید، تو این الکتاب الجدید ہوتا، جدید تو ہوتا ہی نہیں اگر وہ پڑھتے. تو انہوں نے ایک دم آنکھیں بند کر کے نہیں پڑھنا ہے، ہمیں آنکھیں کھول کے پڑھنا ہے. ٹھیک ہے، این الکتب، کتب کیا ہے ہمارے پاس؟ غیر عاقل کی جمع ہے. اب جو الجدید تو زاہد الجدید تو کتب کی کیا بن رہی ہے؟ کتب الجدید تو موصوف صفت ہے، دوسرا اس کا مؤنث سنگل ہے. ہاں مؤنث ہے، واحد مؤنث ہے، واحد مؤنث ہے. احسنت. ہاں اب اس کا آنسر کیا آئے گا؟ ہیا فی المکتبۃ، ہیا فی المکتبۃ. احسنت. ہیا جو اس کے لیے یہ مؤنث جمع کے لیے، اس کے لیے ہیا آئے گا کر کے.
جی ہاں ہی فی المکتبۃ وہ لائبریری میں. ہاں اب دوسرا والا پڑھیں گے محمد یاسین. من محمد یاسین؟ سمرا آپ پڑھو. لمن ہاں دوسرا والا کوشچن پڑھو اس کا جواب دو. سمرا لمن هذه البيوت الكبيرة؟ هي للمدير الشركة. هي لمدير الشركة. لمن هذه البيوت الكبيرة. اب هذه اب دیکھو جو شیخ کا میں کوشچن جو سوال دیتے ہیں نا اس میں بھی گرامر رہتی ہے. هذه البيوت کے لیے استعمال کی. کیوں؟ تو البیوت کیا ہے؟ غیر عاقل کی جمع ہے. پھر البیوت کے لیے صفت لائے وہ الکبیر واحد مؤنث لائے کیونکہ البیوت کیا ہے؟ البیوت کیا ہے؟ غیر عاقل جمع ہے. اور دوسری بات یہ کہ الکتب الجدید البیوت الکبیرہ دونوں معرفہ معرفہ دو اسم جمع ہوئے. الکتب الجدید معرفہ ہیں, البیوت الکبیر معرفہ ہیں. جی معرفہ معرفہ اسم جمع ہو جائے تو کیا ہو جائے گا؟ موصوف صفت. موصوف صفت. نکرہ پلس نکرہ موصوف صفت. ہاں اب تیسرا والا پڑھیں محمد ندال. أبواب السيارة مفتوحة. عيد أبواب السيارة مفتوحة. امرأة هل قرأ صحيحا؟ هل قرأ محمد ندال صحيحا؟ هل قرأ؟ استاد میں پڑھوں؟ نہیں بہن کی غلطی نکالنے دیتا تو وہ اچھا رہے گا. اس کو وہ کلاس لے لے گی نا اس کی پھر واپس وہاں پہ. ہاں ہاں سمرا کیا محمد ندال نے اس کو 2 مرتبہ پڑھا ہے, دونوں سیم غلطی کی ہے. کیا آپ کو بھی نہیں پتا ہے؟ ریپیٹ کرنے کو بولو. مطلب آپ کا دھیان نہیں تھا کلاس میں. ہاں بتائیں کیا غلطی کی انہوں نے, کون بتائے گا؟ میں بتاؤں سر؟ جی ابواب السیارۃ مفتوحۃ. ہاں ابواب السیارۃ ان کو 2 مرتبہ پڑھا ہے, دونوں مرتبہ مضاف الیہ کو کیا پڑھ رہے ہیں؟ مضاف الیہ کو مرفوع پڑھ رہے ہیں. ابواب السیارۃ جب بھی میں کسی کو سیکنڈ بار ٹائم پڑھنے بولوں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے غلطی کی ہے, ورنہ سیکنڈ ٹائم میں آپ کو پڑھنے نہیں بولوں گا. تو اگر آپ پھر بھی وہی پڑھ رہے ہیں تو مثلا آپ بالکل دھیان نہیں دے رہے. ٹھیک ہے, یا تو پھر میں سیکنڈ ٹائم آپ کو اس وقت پڑھاؤں گا جب آپ کی آواز کلیئر نہ آ رہی ہو مجھے. تو ابواب السیارۃ, ابواب مضاف, السیارۃ کیا ہے؟ مضاف الیہ ہے. کار کے کیا؟ کار کے دروازے مفتوحۃ اوپن ہے. اب یہاں پہ جو ہے یہ جو مفتوحۃ یہ ابواب السیارہ کی کیا بن رہی ہے؟ مضاف مضاف الیہ نہیں, مفتوحۃ کیا بن رہی ہے؟ ابواب السیارہ خبر 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 بن رہی ہے. ہاں خبر ابواب السیارہ مضاف مضاف الیہ بن کے مبتدا اور مفتوحۃ اس کی خبر ہے. ہاں اب جواب دیں گے, کون جواب دے گا؟ نعم. نعم هي مفتوحة. نعم نعم هي مفتوحۃ. نعم هي مفتوحۃ. اور اگر کیا کہتے ہیں کھلے نہیں ہیں تو ہم کیا کہتے ہیں؟ لا ہی مغلقۃ. لا ہی مغلقۃ. مغلقۃ ہم کیوں کہیں گے؟ کیونکہ ابواب کیا ہے؟ غیر عاقل کی جمع, غیر عاقل. نہیں وہ بند ہے. ہاں اس کے بعد چوتھا جملہ پڑھیں گے تبسم شیخ. جی 4 أين أقلام المدرس؟ هي في الحقيبة. اینا نہیں پڑھیں گے, اینا زبان کہتے ہیں. اینا اقلام المدرس, مدرس کی قلم کہاں ہے؟ هي في الحقيبة. ہیا کو بھی آپ کھینچ رہے ہیں. اس میں عربی زبان میں یہ دھیان دینا کہ حرکات کو میں جلدی پڑھنا, کھینچنا نہیں ہے. ہی فی المکتبۃ, ہی علی المکتب, کچھ بھی آپ جواب دے سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد پڑھا محمود عالم. جی این الکلاب. ڈاگس کہاں ہے نا شیخ, اس کا ہوگا
ہاں تو جواب دے سکتے ہیں اس کے ہی فی الشارع، ہی فی الشارع یا ہی فی البیت، کچھ بھی آپ بول سکتے ہیں، وہ گھر میں. ہاں اس کے بعد نمبر 6 پڑھیں فرزانہ خاتون. این الحمیر ہی سر باغیچے کو کیا بولتے ہیں؟ حدیقہ. حدیقۃ، ہی فی الحدیقۃ. ہی فی الحدیقۃ. لیکن باغیچے سے بہتر یہ ہے کہ کتوں کو استعمال کہاں کیا جاتا ہے؟ کھیتی وغیرہ کے لیے. تو اگر آپ کہتے ہیں ہی فی الحقول تو اچھا ہے. باغیچے انسان جاتے ہیں، کتے گھومنے جاتے ہیں باغیچے؟ نہیں سر، گدھے. الحمیر. اچھا حمیر ہے. ہاں ہاں. تو حمیر بھی مناسب یہ ہے کہ وہ حقول وغیرہ جو کام کاج میں استعمال کیا جاتا ہے نا ان کو، تو اگر ہم تو بہتر ہے. ورنہ حدیقہ فی الشارع سر سڑک پہ بھی ہے. ہاں کوئی مشکل نہیں ہے، حدیقہ بھی صحیح ہے، حدیقہ صحیح ہے، کوئی مشکل نہیں. لیکن اگر ہم حقول استعمال کرتے ہیں تو اور اچھا ہے، کیونکہ گدھوں سے کیا استعمال کام کاج کے لیے استعمال کیا جاتا ہے فعول کے وزن پر. ہاں حقول کیا ہے؟ حقول مین کیا ہے؟ جی حقول کا مین کیا ہے سر؟ حقول حقل کی جمع کھیتی. کھیتی. عبد الباقی. شبنم شندے. جی کتبکا اینا کتبکا یا مریم. مریم مذکر. کتبو کی اینا کتبو کی یا مریم. ہاں اینا کتبو یا مریم. ہاں اب آپ کو جواب دینا ہے. اینا کتبو کی یا مریم. ہادی حاضی آپ کیوں استعمال کر؟ ہادی اچھا، آپ کی کتابیں کہاں ہیں یا مریم ایسے ہیں؟ ہاں تو آپ کو سر یہ بتا دینا ہے کہ وہ بیگ میں ہے یا کہاں ہے، اتنا بتا دینا بس. ہی فی الحقیبتی. ٹھیک ہے، ہی فی الحقیبت، یہ بھی صحیح ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد پڑھیں امیرہ بانو. السلام علیکم. سلام. أين دفاتر طلابي؟ أين دفاتر؟ دفاتر طلابي. ہاں ہی جواب اس کا کیا آئے گا؟ ہی فی الصندوق یا ہی فی الحقیبت. ہاں نمبر 9 پڑھیں ترنم شیخ. أين الفنادق الصغيرة؟ این الفنادق الصغیرۃ. فنادق کی صفت واحد مؤنث صغیرہ. ہاں جواب دیں باپ. هي في السوق. ہی فی السوق. ٹھیک ہے. اس کے بعد عمر. جی شیخ. لمن هذه الاقلام الجدیدۃ. جدیدت کیسے ہوگا؟ اقلام جب مرفوع ہے تو صفت کیا رہے گی؟ وہ بھی مرفوع رہے گی. جدیدۃ. ہاں موصول صفت کا اعراب کیا ہوتا ہے؟ سیم ہوتا ہے. جی. اقلام الجدیدۃ. اب یہاں پہ جو ہم نے موصول صفت کا جو رول پڑھا تھا کہ موصول صفت دونوں میں عدد کے اعتبار سے بھی کیا ہونی چاہیے؟ مطابقت ہونی چاہیے. اگر موصول جمع ہے تو صفت بھی کیا ہونی چاہیے؟ کیا رول پڑھا تھا ہم نے؟ صفت بھی کیا ہونی چاہیے؟ جمع ہونا چاہیے. لیکن یہاں پہ وہ رول نہیں چلے گا. اگر غیر عاقل کی جمع ہے تو صفت جمع نہیں آئے گی. کیا آئے گی؟ واحد آئے گی. واحد مؤنث آئے گی. واحد مؤنث آئے گی. واحد مؤنث آئے گی. یہ کیا انگلش میں، عربی میں اس کو بولتے ہیں استثناء.
इंग्लिश में शायद एक्सप्रेशन या ऐसे कुछ अल्फाज कहते हैं, मुझे नहीं मालूम कि मतलब ये कि रूल एक होता है लेकिन रूल वहां पे ब्रेक हो जाता है, वहां नहीं चलता, बाद चीजों में नहीं चलता है, तो ये इस्तिस्नात है। तो इस्तिस्नात को याद रखना बहुत जरूरी है। एक्सेप्शंस बोलते सर। हाँ वही जो आपने भी जुमला बोला, मुझे नहीं बोलना आ रहा है, वही है। हाँ, तो इस चीज को आपको याद रखना है जी। दो इसको बोल सकते हैं हिया फिल जेबी, जेब में से शेख पेन। हाँ, जेब में कल में बहुत सारी आ सकती हैं, कोई मुश्किल नहीं है। या हिया लिल मुदर्रिस, हिया ली, कुछ भी कह सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं। हाँ, उसके बाद हम करेंगे दूसरी तमरीन। हाँ, ऊपर करें आलिया। حول المبتدا في كل من الجمل الآتية إلى جمع. حول يحول تحويلا، چینج کرنا، مبتدا کو چینج کیجئے، فی کل من الجمل الآتیة، آنے والے ہر جملے میں، إلى جمع، جمع کی طرف۔ اب آپ کو شیخ نے یہاں پہ واحد دیا ہے مثال میں، الباب مفتوح، دروازہ کیا ہے؟ دروازہ اوپن ہے، الباب مبتدا ہے، مفتوح خبر ہے، دونوں واحد ہیں، دونوں مرفوع ہے، ٹھیک ہے۔ اب آپ کو الباب کی کیا لانی ہے؟ الباب کی جمع لانی ہے۔ جب الباب کی آپ جمع لائیں گے تو الباب کی جمع کیا ہو جائے گی؟ غیر عاقل کی جمع ہو جائے گی۔ تو اب آپ اس کے لیے صفت واحد مؤنث لائیں گے، الابواب مفتوحۃ، الابواب مفتوحۃ۔ دوسری بات آپ کو یاد رکھنی ہے، جہاں پہ شیخ نے معرفہ استعمال کیا ہو وہاں آپ کو معرفہ استعمال کرنا ہے، اور جہاں شیخ نے نکرہ استعمال کیا ہو وہاں پہ آپ کو نکرہ استعمال کرنا ہے۔ لیکن آپ یہاں پہ جو ہے ایک چیز آپ لوگ یہ جو ہے دھیان رکھیں کہ یہاں پہ جو ہے یہ الابواب مفتوحۃ، یہاں پہ تو ہمارے پاس جو مفتوحۃ یہ خبر ہے، لیکن آپ کی اگزامپل میں کچھ چیزیں جو ہے خبر آئیں گی، کچھ صفت بھی آئیں گی، تو چاہے خبر ہو چاہے صفت ہو، دونوں کیا آئیں گی؟ دونوں واحد مؤنث آئیں گی، ٹھیک ہے۔ اب پہلا والا جملہ کریں گے، میں نام بولتا ہوں، کوثر بانو۔ هذا خلام جديد، هذه أقلام جديدة، هذه أقلام جديدة، ٹھیک ہے سر۔ ہاں، کیا پڑھا آپ نے؟ هذه أقلام جديدة، صحیح۔ اقلام کیا ہے؟ موصوف، جدیدتن کی صفت واحد مؤنث۔ ہاں، موصوف صفت من کے یہ مبتدا خبر ہوئی ہادی کی۔ سر ہم کو اس میں ایکسیپشنل کیا بولے وہ نہیں سمجھا، یہ جو 10 نمبر میں الاقلام الجدیدہ، یہ چیز میں نے آپ لوگ کو سمجھا دی ہے بورڈ پہ، لیکن اس وقت میں نے آپ کو بولا نہیں، ٹھیک ہے۔ یہ کہ ہم نے جنرل رول کیا پڑھا ہے کہ موصوف صفت میں مطابقت ہوگی، موصوف اگر واحد ہوگا تو صفت بھی واحد، موصوف اگر تثنیہ ہوگا تو صفت بھی تثنیہ، موصوف جمع ہوگا تو صفت بھی جمع، پڑھا ہم نے۔ موصوف مرفوع ہوگا تو صفت بھی مرفوع، موصوف منصوب ہوگا تو صفت بھی منصوب، موصوف مجرور ہوگا تو صفت بھی مجرور، پڑھا ہے۔ موصوف معرفہ رہے گا تو صفت بھی معرفہ، موصوف نکرہ رہے گا تو صفت بھی نکرہ، موصوف مذکر رہے گا تو صفت بھی مذکر، موصوف مؤنث رہے گا تو صفت بھی مؤنث، یہ چیزیں ہم نے پڑھی ہیں۔ جی شیخ۔ لیکن جب غیر عاقل کی جمع آئے گی تو پھر یہ رول ٹوٹ جائے گا۔ غیر عاقل کی جمع تو جمع ہوگی لیکن اس کی صفت ہم جمع نہیں لائیں گے، کیا لائیں گے؟ واحد مؤنث لائیں گے۔ واحد مؤنث۔ ہاں سر، مطلب یہ پورے لیسن کے لیے ہے نا ایکسیپشن، مجھے لگا ہر سر یہ تو پوری صفت موصوف صفت کے لیے ہے، موصوف صفت کے لیے جب بھی غیر عاقل کی جمع آپ کے پاس موصوف آ جائے تو اس کی صفت کیا آئے گی؟ واحد مؤنث آئے گی۔ یہاں جو رول ہم جنرل رول پڑھیں وہ یہاں پہ بریک ہو جائے گا، استثناء ہے۔ ہاں، اس کے بعد دوسرا والا جملہ پڑھیں، کون باقی ہیں؟ ایک منٹ، شاکرین ذاکر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اللہ۔ النجم جبید، ہاں، النجوم جمیلۃ، ہاں، النجم ستارہ، اس کی جمع النجوم، غیر عاقل کی جمع، تو اب اس کی خبر ہم لائیں گے جمیلۃ، واحد مؤنث، النجوم جمیلۃ۔ ہاں، اس کے بعد تیسرا جملہ پڑھیں، ساجدہ جبین۔ جی السلام علیکم شیخ۔ السلام ورحمۃ اللہ۔ ذالک کتاب قدیم،
ذالک کتابun قدیم. کتابن قدیم. حرکت اچھے سے ظاہر کرے ورنہ پکڑ آپ. جی جی. تو اس کی موسم مونس ہے تلک کتب قدیمۃ. اس کو آپ کو مبتدا بنانا ہے. ہاں سوری تلک کتب قدیمۃ. کس نے؟ مجھے کیا معلوم. آپ لے لو, یہ تمہارے بیٹے غصہ ہوگا دور کرنا. ہاں ابھی آیا, ایک منٹ. ہاں تلک کتب قدیمۃ. کتاب کتب اور قدیمۃ. بس واحد مؤنث. ہاں کتب غیر عاقل کی جمع. ہاں جی. اب اس کے بعد جو جملہ ارم منور نمبر 4. جی سر. ذالک البیت جمیل. ذالک البیت. ذالک البیت. بیت. ذالک البیت. سر بیتی کیسے ہوگا؟ کیا یہاں پہ حرف جر ہے؟ ذالک البیت جمیل. ذالک البیت تا کے اوپر کیا آئے گا؟ زبر بیت. بیت. بیتو. سر میں نے پہلے یہی کہا ذالک نہیں, آپ ظاہر نہیں البیت. کرتے ہیں. آپ ہمیشہ اعراب میں جو ہے ساکن کر دیتے ہیں اسم کو, اسی لیے آپ پکڑے جاتے ہیں ہر بار. ذالک البیت. ذالک البیت جمیل. ہاں تلک بیوت جمیلۃ. جب یہ معرفہ ہے ادھر بیوت, ٹھیک ہے, ادھر البیت معرفہ ہے, تو آپ ادھر نکرہ کیوں لا رہے؟ تلک البیوت. اچھا سر. تلک البیوت جمیلۃ. ہاں تلک البیوت جمیلۃ, وہ گھر خوبصورت ہیں. ہاں اس کے بعد پڑھیں عابدہ خاتون. السلام علیکم. السلام. حاضر درسی سہل. حاضر درس سہل. حاضر درسی. درسو کیا رہے گا؟ درس. جی درسو. ہاں درسو. حاضر درسو سہل. سہل. هذه درسن کی جمع دروس. جو آپ کتاب پڑھ رہے ہیں اس کے نام کیا ہے؟ دروس اللغت العربیۃ, عربی زبان کے لیسنس. هذه الدروس سهلة. هذه دروس سهلة. هذه الدروس سهلة. هذه دروس سهلة. 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 ٹھیک ہے. اس کے بعد ایک جملہ ہمارے پاس نادفہ. جی ذالک الجبال بعید. جبل. جبل. جبل بعید. 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 نکرہ ہے تو تنوین آئے گی نا. جی 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 سر. ایک منٹ شیخ ایک منٹ. تلک الجبال جبال. جبال. ہاں جبال بعید. بعیدۃ. بعیدۃ. افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت والى الجبال. نظیفہ والى الجبال. جبال پہ یہاں پہ سورہ غاشیہ میں جبال کے نیچے زیر کیوں ہے؟ وَإِلَى الْجِبَالِ. ہاں کیونکہ وہ نکیرہ ہے. نکرہ تو ٹھیک ہے, لیکن یہ رول ہم نے کہاں پڑھا کہ نکرہ مجرور ہوتا ہے؟ وَإِلَى الْجِبَالِ. جبال کے نیچے زیر کیوں آیا؟ حرف جر الا کی وجہ سے. الا حرف جر کی وجہ سے. ابھی کم سے کم آپ نے جو رول پڑھے اسم مرفوع, اسم منصوب, اسم مجرور. ابھی آپ نے منصوب نہیں پڑھا, ٹھیک ہے, لیکن مرفوع اور مجرور تو آپ نے پڑھا ہی ہے.
تو جب آپ قرآن پڑھیں کم سے کم اما پارا جو آپ پڑھتے ہیں تو آپ لوگ اس وقت دھیان رکھا کریں کہ یہ مجرور ہو رہا ہے تو کیوں ہو رہا ہے. جیسے من شرری، وہ تو من شرری پڑھتے ہیں نا، شین شرری کے نیچے زیر کیوں ہے؟ من کی وجہ سے. تو اس طریقے حرف جر، تو آپ لوگوں کو کیا کرنا ہے، تھوڑا اپنا دماغ جو ہے اس میں لگانا ہے، تو آپ کو اعراب پتہ چلے گا، اور اعراب کو پہچاننا بہت ضروری ہے. ہاں اس کے بعد صبا سلیم. حاضل مکتوبو مکتبو مکسورا مکسورہ، مکسورو مکسورو، نہیں معلوم. نکرہ ہے، نکرہ پہ تنوین کیوں نہیں دے مکسورن رہا ہے؟ مکسورن ہاں مکسورن. حاضل مکتب مکسورن. اب آپ بنائیے. حاضہ ہاں مکتب ان کا جمع کیا آئے گا؟ مکاتب. مکاتب. هذه المکاتب. حاضہ مکاتب. ہاں اب مکسورن کو مؤنث کرو تو کیا ہو جائے گا؟ مکسورتن. مکسورتن. هذه المکاتب مکسورتن. یہ ٹیبل ٹوٹے ہوئے ہیں. جی کون باقی ہے ابھی پڑھنے میں؟ عائشہ صدیقہ. جلدی، دوسری بیچ والوں کا ٹائم ہو گیا، ہم لوگ ان کا ٹائم لے رہے ہیں. ہاں میں باغی. ہاں آپ کا نام کئی بار لیا، آپ آئے نہیں. آئے تھے، آنکھ بند ہو گیا تھا. عائشہ صدیقہ، عائشہ صدیقہ پڑھیں. ہاں کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں. عبد الباری لا باس علیک. ہاں السلام علیکم شیخ، سلمہ بول رہا ہوں. ہاں ہاں آپ پڑھیں گے، پڑھیے. المسجد جمیل. ہاں پڑھیں. ہاذا مسجد جمیل. حاذل المساجد جمیلتن. نہیں، یہاں پہ ہاذا مسجد، یہاں پہ الف لام ہے، الف لام نہیں ہے. تو اب ہم اس کا جب جواب بنائیں گے تو اس میں الف نہیں آئے گا. ہی مساجد جمیلتن. ہذہ مساجد، تنوین نہیں آئی کیونکہ مفاعلوں کو وزن پہ ہے. ہذہ مساجد جمیلتن. یہ مسجد خوبصورت ہے. ہاں یہ مسجد خوبصورت ہے، جب جمع بنائیں گے یہ مسجدیں خوبصورت ہیں. ہذہ ساعۃ رخیصۃ. ساعۃ رخیصۃ، یہ گھڑی سستی ہے. تلک الساعۃ رخیصۃ. تلک کیسے ہوگا؟ جب یہاں پہ حاضی یا قریب استعمال ہوا تو یہاں پہ بھی حاضی قریب استعمال ہونا چاہیے. حاضی ساعۃ، حاضی ساعۃ رخیصۃ. رخیصۃ. ہاں عبد الباقی پڑھیں آپ. عبد الباقی 9 نمبر، کیا کہتے ہیں، سوری 10 نمبر پڑھیں آپ. تلک الطائر کبیرۃ. تلک الطائر نہیں ہے، پرندہ نہیں ہے، فلائٹ ہے. تلک الطائرۃ کبیرۃ. ہاں تلک الطائرتان طائرات، طائرتان تو تسنیہ ہو گیا. طائرات، طائرات طائرات کبیرۃ. کبیرۃ. عثمان، عثمان موجود؟ عثمان. اقصی، عثمان اقصی دونوں نہیں موجود ہیں. نہیں طائرۃ ہوگا. سر طائرۃ ہوگا. یہ تلک الطائرۃ، اس میں اشارہ کے بعد جو اسم آپ کے پاس آئے گا، اس میں اشارہ کے بعد جو اسم آئے گا وہ مرفوع ہے، وہ مرفوع ہی رہے گا، چاہے وہ نکرہ ہو، چاہے وہ کیا ہو، چاہے وہ معرفہ ہو، چاہے وہ نکرہ ہو. اس میں کوئی بھی اسم رہے گا مرفوع ہو، کیونکہ اس میں اشارہ کسی بھی عمل تھوڑا کرتا ہے کہ کرتا ہے عمل. کتاب، قرآن پڑھتے ہیں آپ لوگ، الف لام میم ذالک الکتاب، الکتاب مرفوع ہے. کیوں؟
ذالکہ کو کوئی عمل نہیں ہوتا ہے. ہم نے آپ کو کئی بار بتایا کہ اسم کی اصل حالت کیا ہے؟ مرفوع، الا یہ کہ اس سے پہلے حرف جر آ جائے یا وہ مضاف الیہ بن رہا ہو تو مجرور ہوگا، یا پھر حروف ناصبہ آ جائیں اس کو نصب دے دیں تو الگ بات ہے، ورنہ اسم کی اصل حالت کیا ہے؟ اسم اور فعل دونوں کی مرفوع. جب عامل سے خالی ہوں گے تو مرفوع ہوں گے، جب ان پر کوئی عمل کرنے والا فعل یا اسم آ جائے گا یا حرف آ جائے گا تو پھر وہ کیا ہوں گے؟ پھر وہ جو ہے اس کی حالت بدلے گی. ہاں عمر آپ پڑھو 11 نمبر. 11 نمبر. هذا طالب جدید. طالبن، هذا طالب جدید. اور اس کا ہوگا طالب. شیخ یہ تو هذه طلاب جدید. عمر پٹائی ہوگی آپ کی. طلاب غیر عاقل ہے؟ نہیں شیخ یہ تو عاقل ہے. تو شیخ نے پھنسا دیا یہاں پہ آپ لوگوں کو. حاضی نہیں آئے گا، ہاؤلائی آئے گا. کیا آئے گا؟ ہاؤلائی. اسی لیے ہوش رکھنے کا، ہاں ہوش رکھ کے پڑھنے کا. ہاؤلائی طلاب جدیدن. جدیدن کیسے آئے گا اللہ کے بندے؟ طلاب عاقل ہے تو اس کی صفت کیا آئے گی؟ اگر عاقل ہے تو صفت مطابق ہوگی، موافق ہوگی. جددن، ہؤلاء طلاب جددن، یہ سب نئے طلباء ہیں. شیخ یہ بول پرانا مطلب ریوائز کرنا پڑے گا. ہاں نہیں یہ روایت نہیں، یہ اس میں کوئی بھی غلطی کرے گا کیونکہ شیخ اوپر پورا غیر عاقل کی تھی، یہاں پہ بیچ میں عاقل لے آئے اور اسی لیے لائے تاکہ آپ لوگ کی آنکھیں کھولیں، آپ لوگوں کو پتہ چلے. اگر نہیں لائے ہوتے سارے وہ دیے ہوتے تو آپ کا دھیان نہیں رہتا، لیکن 2-3 ایگزامپل شیخ تو آپ لوگ کا دھیان آ جائے گا کہ ہاں ہمیں فرق کرنا ہے غیر عاقل کی اور اس میں. تو یہی اس کتاب کی خصوصیت ہے، یہی اس کتاب کی خصوصیت ہے جو اس کتاب کو دوسری کتابوں سے کیا کرتی ہے؟ ممتاز کرتی ہے. ہاں جی جی. 12 نمبر محمود عالم. جی شیخ. ذالک الرجل تاجر کبیر، یہ ہو جائے گا اولئک الرجال تاجر کبار. لا تجار کبار. تجار کبار. جی شیخ. اگر عالم ہے تو علماء کبار، یہاں پہ عالم ہے پی ڈی ایف میں تو علماء کبار. جی ٹھیک ہے. شیخ نے نا ہم کو جگہ ہے، سوئے ہوئے تھے ابھی، ہم آنکھ بند کر کے غیر عاقل کی جمع صفت کو یہاں پہ تھوڑا وہ کرنا ہے. ہاں تو ذالکہ کی جمع کیا ہو جائے گی؟ ذالکہ کی جمع عاقل کے لیے اولئکہ. اولئک الرجال علماء کبار. اور اگر تاجر ہے کسی کی بک میں تو تجار کبار، بڑے تاجر. اس کے بعد 13 نمبر جملہ تبسم شیخ. جی سر. هذا النهر کبیر. کبیر. ہاں. هذه الانہار کبیرۃ. هذه الانہار کبیرۃ. صحیح. ابھی 2 ایکسرسائز آپ لوگ کی ہو گئی، آپ لوگ اس کی پریکٹس کیجیے اچھے سے. کل انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے چاہا تو ہم اس کو انشاءاللہ کمپلیٹ کریں گے اور ہم اس کو اور انشاءاللہ آپ کو اور تھوڑا سمجھائیں گے. ٹھیک ہے. آگے کا لیسن ہم نہیں پڑھیں گے انشاءاللہ، آگے کا لیسن بعد میں پڑھیں گے، یا پھر آگے کا لیسن صرف آپ کو سمجھا دیں گے، پڑھیں گے انشاءاللہ ہم لوگ بعد میں. ٹھیک ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.